جس نبی کو دنیا رحمت للعالمین کے نام سے جانتی ہو، جس نبی کو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو دنیا میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، آپ چمکتے ہیں، آپ دمکتے ہیں، ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ اس نبی کا حال ہے کہ جس بستر پہ سوتے وہ بستر بھی ہلکا ہے، جس چادر پہ سوتے وہ چادر ہلکی ہے، وہ چادر پتلی ہے، آپ کے جسم پر چٹائی کا نشان پڑ رہا ہے، آپ کے گھر میں زیادہ اثاثہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں زیادہ پونجی نہیں ہے۔ جس نبی کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے نبی آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جس نبی کی خوبصورتی حضرت حسان اپنے شعر میں کہا کرتے ہیں، اس نبی کا حال ہے جس بستر پہ سوتے ہیں وہ بستر ہلکا ہے۔ جس نبی کی خوبصورتی کے بارے میں کہا گیا، حضرت عائشہ کہا کرتی ہے لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج، اس کا کیا مطلب؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتے ہیں، نبی اکرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سورج ہے۔ اللہ کی نبی کی تعریف کر رہے، شوہر کی تعریف کر رہے، اتنا جان لیجئے میری ماں بہنوں اگر اس جلسے میں ابھی بھی موجود ہو، جو عورت اپنے شوہر کی تعریف نہ کرے، اپنے شوہر کی ناشکری کرے، گارنٹی ہے، یقین مان لیجیے کہ اس کا گھر برباد ہے۔ اگر اس کا گھر اس دنیا میں برباد نہیں تو اس دنیا میں برباد ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہے، شوہر کی ناشکری کریں، شوہر کو دنیا میں خوش نہ رکھے اور جب جو چاہیں استعمال کریں کہ نہ تیرے گھر میں کھانا صحیح سے مل رہا ہے، نہ تیرے گھر میں کپڑا صحیح سے مل رہا ہے، پوری زندگی پورا سال اس کو سامان دیتے رہیے، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا اگر سال میں، اگر مہینہ میں ایک ٹائم کا کھانا ملنے میں اگر دشواری ہو جائے، تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو شوہروں کی ہزاروں برائیاں بیان کر دیتی ہے۔ اگر ایسی عورتیں اس طرح کے سوچ مرنے سے پہلے رکھے اور اپنے شوہر کو تکلیف دے، اس کے لیے جنت حرام۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کی تعریف کی اور کیا کہا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، اللہ کے نبی، اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج والشمس خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن اللہ کے نبی آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج تو وہ ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج اللہ کے نبی ہے جو رات میں عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے اور عشاء کے بعد میرے بستر پہ چمکتا ہے۔ گویا کہ جو رات میں چمکے وہ زیادہ چمکیلا ہے، سورج تو دن میں چمکتا ہے اور دن میں روشنی کرتا ہے، میرا نبی رات کے وقت عشاء کے وقت بستر پہ آتا ہے اور رات میں چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس نبی کا حال یہ ہے کہ طائف والے پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، اس نبی کا حال ہے کہ اگر کھانا بھی صحیح سے نہیں مل رہا ہے، اس نبی کا حال ہے جس بستر پہ سوتے ہیں، جس چٹائی پر سوتے ہیں، اس چٹائی کے نشان بھی آپ کے جسم پر پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے لوگوں مالی وللدنیا وما انا والدنیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے،
مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے۔ میں اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی سونے اور چاندی کا کر دیتا، میں جہاں جاتا پہاڑ سونے اور چاندی کی شکل میں میرے ساتھ ہوتا، میں جہاں چاہتا سونے کو استعمال کرتا، میں جہاں چاہتا چاندی استعمال کرتا۔ اللہ کے نبی نے اس مال کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ مجھے دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو پہاڑ کو سونے اور چاندی کا کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کے مال سے زیادہ دوستی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں تم اپنا حساب و کتاب پہلے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے تمہاری آنکھ بند ہو جائے، تم سو جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہیں ڈائریکٹ حساب کے لیے جگایا جائے، ڈائریکٹ تمہیں حساب دینا پڑے۔ اس دن تمہیں حساب دینا ہے، اگر کچھ کمی ہو تو دوبارہ چانس نہیں ملے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا آنے کا دنیا میں اور نیکیاں کرنے کا۔ دنیا میں کوئی اگر کسی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ چانس دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے، دوبارہ محنت کرتا ہے اور پھر اس ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کے لیے یہ دستور ہے۔ تمہیں اللہ کے یہاں کتنا قانون ہوگا، اللہ کے یہاں کتنا ضابطہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو، مرنے سے پہلے نیکیوں کو جوڑ لو، گناہوں کو جوڑ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں ہلکی پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا گناہ زیادہ ہو جائے۔ ہاں، ہم اور آپ سوچیں گے کہ ہم نے دنیا میں جو گناہ کیے ہیں اس کو چھپا لیں گے اور صرف نیکیاں ہی اللہ کے وہاں پہنچائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں جس نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ہو اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائیاں کی اس کو بھی اس کا بدلہ مل جائے گا۔ رات کے 12 بجے بالکل چاندنی رات نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم نے بند کمرے میں گناہ کر لیا، ہم نے بند کمرے میں لوگوں کو پریشان کر دیا، بند کمرے میں کسی کو بلا کر مار دیا، گلا دبا دیا۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے اللہ کی نظر میں بچ گئے، ہم یہ سمجھتے کہ لوگوں کی نظر میں بچ گئے، ہم اس کو زمین پہ گاڑ دیں گے، زمین پہ دفنا دیں گے، ہم تنہائی میں گناہ کر لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، آئے لوگوں یقیناً تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے۔ دنیا میں تو کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے، تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے، تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ضرور ایک دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ کوئی جب پتنگ کا دھاگا استعمال کرتا ہے، پتنگ اڑاتا ہے، چھوڑتا ہے، تو پتنگ بلندیوں پہ جاتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اوپر میں اڑ رہے ہیں، یہ اس کو معلوم نہیں کہ دھاگا کس کے ہاتھ میں، دھاگا جس کے ہاتھ میں ہے ایک دن دھاگا کو لپیٹے گا، سمٹے گا اور وہ پتنگ پھر اس کے بٹھی میں آ جائے گا۔ ہاں، کچھ پتنگ ایسے بھی ہیں جو اگر چھوٹ جائے، چلا جائے تو کیا کہیں اس کا ٹھکانہ رہ جائے گا؟ وہ مالک کے ہاتھ سے نکل گئے تو کیا کہیں اس کا ٹھکانہ رہ جائے گا؟ کیا اس کی اہمیت رہے گی؟ جب تک دھاگا ہاتھ میں ہے، جب تک رسی ہاتھ میں ہے، تب تک پتنگ کا ویلو ہے، تب تک پتنگ کی عزت ہے، وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ جب دھاگا کٹا، یہ رسی ختم، تو پھر پتنگ کی کوئی ویلو نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبی نقطۃ سوداء، اس بندے کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔
बंदा अगर तौबा कर लेता है वो धब्बा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो धब्बा धीरे धीरे मिट जाता है। अगर तौबा नहीं करता है, अगर उस गुनाह से बाज नहीं आता है, उस गुनाह को छोड़ता नहीं है, तो फिर वो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल जाता है, पूरे जिस्म पर फैल जाता है कैंसर की तरह। हाथ में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने हुक्म दिया कि हाथ काट दो। अगर हाथ काट देते हो तो तुम्हारा पूरा जिस्म बच जाएगा। अगर हाथ नहीं काटते हो, ये धीरे धीरे वायरस फैलेगा और पूरे जिस्म को अपने चपेट में लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर है एक नियामत हाथ को खो दो, एक नियामत पैर को खो दो, लेकिन पूरा जिस्म बर्बाद ना करो। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर बंदा गुनाह करता है तो धब्बा, जो काला धब्बा पड़ता है, तौबा करने से खत्म हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता है, वो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है, फिर पूरा जिस्म ही उसका काला हो जाता है। और जब पूरा जिस्म काला हो जाए तो फिर उसको अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं आएगा, अच्छाई और बुराई में उसको तमीज नहीं आएंगे। तब अल्लाह कहता है हम उसकी अकल छीन लेते हैं। एक नमाजी की हैसियत उनके नजर में उतनी ही है जितने बेनमाजी की हैसियत है। एक अच्छे आदमी भी उसको पसंद है, एक बुरे आदमी भी उनको पसंद है। उसको अच्छा और बुरा से क्या मतलब है? लोग कहेंगे कि तुम शराबी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो धब्बा पूरे जिस्म पे फैल गया है। कोई अगर कहे कि तुम जानी हो, फिर भी उसको बुरा नहीं लगेगा। कोई अगर ये कहे कि तुम बेनमाजी हो, उसको बुरा नहीं लगेगा। कोई ये कहे तुम डकैत हो, तुम लोगों के जमीन और जायदाद को हड़प कर खाते हो, तुम बेईमान हो, उसको फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो धब्बा पूरे जिस्म पे फैल गया है। अल्लाह कहता है जब हम किसी को बर्बाद करना चाहें, पहले उसकी अकल छीन लेते हैं। आप जो वाकई मतलब सब काम तो अच्छे करते हैं, लेकिन कभी कभी वो गुनाह कर जाते हैं, कभी कभी गलती कर जाते हैं। आप उनको कहिए, उनको एहसास होगा, उनको लगेगा कि हाँ हमने गलत काम कर लिया। लेकिन जो गुनाह करते हैं, आप उनसे हजारों कहिए, उसको फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर उसकी अकल छीन ली गई। आज देख लीजिए, दूध कितनी प्यारी चीज है, शहद कितनी प्यारी चीज है, रोटी हम कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिनकी अकल छीन ली गई, दूध की वैल्यू उनकी नजर में नहीं रह गए, दूध की अहमियत उनकी नजर में नहीं रह गए। पेशाब को उन्होंने अहमियत देनी शुरू की। डायरेक्ट गेहूं को पीसकर हमारी माँ बहनें आटा गोंधा करती है, फिर उसको बेलन से उसको गोल किया जाता है और फिर उसको हल्की सी चक्की में डाली जाती है और उसके बाद वो रोटी तैयार होती है। किसी तावा में रखकर पकाए जाते हैं, तब रोटी बनती है। कितनी बेहतरीन सिस्टम से। लेकिन जिनकी अकल छीन ली गई, वो ये कहते हैं कि कोई जानवर उस गेहूं को खाए, फिर कोई जानवर उस गेहूं को खाए, फिर ला दे, फिर पाखाना कर दे, फिर उसको हजम कर दे, और गोबर में जो दाना निकल जाए उनके वहां ये दाना पवित्र हो जाता है। तो ये अकल का कसूर नहीं है तो और क्या है? दूध कितनी अच्छी चीज है, शहद कितनी अच्छी चीज है, लेकिन शहद पेशाब की आगे फैले और पेशाब को पीना तरजीह दे दे और पेशाब की अहमियत बताना शुरू कर दे, तो उनकी अकल कहाँ चली गई है? अल्लाह कहता है जब हम किसी को बर्बाद करना चाहें तो पहले उसकी अकल छीन लेते हैं। तो मेरे भाइयों, एक सिया नुक्ता पड़ जाता है किसमें? जो बंदा गुनाह करता है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर फारूक कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की एक आयत हाथ लगी, सूरह तूर की आयत, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरे रब का अज़ाब बरहक़ है, साबित शुदा होकर ही रहेगा। आए मुसलमान भाइयों,
बुजुर्गों, हमने कितने लोगों की ज़बान से सुना है कि वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, वो जन्नत जहन्नम पर यकीन नहीं रखते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया को खेल बनाया, दुनिया को तमाशा बनाया, ये दुनिया एक तरह से खेल है। हाँ, खेल तो ज़रूर है, लेकिन आप ये कहते कि आज़ाब नहीं होगा, आप ये कहते कि जन्नत नहीं है, आप ये कहते जहन्नम नहीं है, मर गए, ख़त्म हो गए। अगर ऐसा अकीदा आप रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, तो आपकी नेकियां काबिल कबूल नहीं, आपके अमाल कबूल नहीं हो गए, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको आखिरत पर यकीन रखना होगा, आपको अज़ाब जहन्नम का यकीन रखना होगा, आपको अज़ाब कब्र का यकीन रखना होगा। हज़रत उमर जब कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। जब ये आयत पढ़ी तो बेहोश हो गए, ज़मीन पे गिर गए। और मेरी माओ बहनों, रमज़ान महीने में कम से कम 2-3 बार कुरान पढ़ लोगे, लेकिन हाँ, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। और मेरे नौजवानों, ओ नौजवान साथियों, ओ मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों, सुनो, अगर आप रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ेंगे, उस कुरान को समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह क्या कहता है। हज़रत उमर फारूक कुरान की एक आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई, और अज़ाब जहन्नम को देखकर, अज़ाब जहन्नम के बारे में सुनकर डर गए। हम और आप हैं जो पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, हम और आप हैं जो रमज़ान में 5-5 बार कुरान पढ़ जाते हैं, हम और आप हैं जो कितनी बार कुरान पढ़ लेते हैं, हम और आप हैं जो पूरी रात जलसा सुना करते हैं, हम और आप हैं जो साल में कितने ऐसे दिन हैं जो जलसे में शरीक होते हैं। हमारे इलाके में जलसा होता है, गांव में जलसा होता है, पंचायत में जलसा होता है, बड़े बड़े गलियों में जलसा होता है, कुरान और हदीस की बातें बताई जाती है, लेकिन हम टस से बस नहीं होते, जहाँ के हैं वही रहते हैं। हज़रत उमर फारूक ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, साबित शुदा है, होकर ही रहेंगे। तो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आए, बीमार हो गए कि हाँ देखिए हज़रत उमर की तबीयत कैसी है। लोगों ने पानी उन्हीं के छींटे मारे और कहा कि उमर अभी किस तरह है, हाल अभी किस तरह है। हज़रत उमर कहा करते थे, लोगों, काश मैं ज़मीन में पड़ा हुआ एक तिनका होता, एक तिनका होता, मामूली सा तिनका होता, दुनिया में मैं आदमी बनाकर ना भेजा जाता, तो हमारा हिसाब व किताब ना लिया जाता। अगर आसमान से ये आवाज आए कि दुनिया में जितने लोग हैं सारे लोग जहन्नमी हैं, एक ही जन्नती, तो हजरत उमर अपने आप को सोचेगा मैं ही जन्नती हूँ। और अगर ये आवाज दी जाए दुनिया में जितने लोग हैं सब जन्नती, एक ही जहन्नमी, तो हजरत उमर फारूक अपने आप को सोचेगा कि मैं ही जहन्नमी हूँ। हजरत उमर फारूक का हाल है, रात की तारीकी में अंधेरे में अकेले उठते हैं और गांव का चक्कर लगाते, रहमतपुर सिटी का दौरा करते हैं, गश्त लगाते हैं और देखे पता करते हैं कि किसके घर में खाना बना है या नहीं, किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं। वो आदमी जो पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार दिए हो, वो आदमी जो पूरी जिंदगी खिदमत में लगा दिए हो, उस आदमी का हाल ये कि कुरान की एक आयत पढ़ी तो बेहोश होकर जमीन पे गिर गए और कहने लगे कि अगर ऊपर से आवाज आए कि सारे के सारे लोग जन्नती और एक ही जहन्नमी, तो उमर अपने आप को सोचेगा कि मैं ही जहन्नमी। इसका मतलब ये है कि उमर अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता इस मामले में कि हम नहीं जाएंगे जहन्नम में। हम और आप है, हम थोड़ा कुछ कर दिए, किसी के साथ अच्छा कर दिए, जिंदगी भर एहसान जताएंगे, हमने आपको 10 रुपया दिया था, हमने आपको चाय पान कराया था, हमने आपको नाश्ता कराया था, तुम हमारे घर में आके रुके थे, हमने खाना दिया था। हम अगर कुछ कर दे तो जिंदगी भर उसका एहसान करते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने फोटो देखा होगा कि कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, किसी गरीब बच्ची को एक कंबल दान देता है, किसी गरीब बच्ची को एक कंबल उनके फंड से देता है, जबकि ये मुखिया अपने फंड से नहीं देता है, उस गरीब बच्चे का हक है। उसको शर्मिंदा करने के लिए उसकी फोटो और तस्वीर वायरल करते हैं और हजारों लोग, 10 की भीड़, 20 की भीड़, 50 की भीड़
اس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور اس بچی کے ہاتھ میں کمبل رکھ دیا جاتا ہے، کمبل دے دیا جاتا ہے، اس بچی کے ہاتھ میں کمبل تھما دیا جاتا ہے، اور پھر 20 آدمی گول ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، اگر کسی نے کسی پر یہ احسان کر دیا اور فوٹو شیئر کیا اور یہ کیا وہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ احسان کرتے رہے، تو ایسی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ دنیا میں کچھ کر لیتے تو ہم کہتے کہ ہم ہی جنتی ہیں، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں۔ ہم کسی کی غلطی، ہلکی سی غلطی دیکھے، ہم نے کہہ دیا کہ یہ جہنمی، ہم کچھ اچھا کر دیں تو ہم کہنے لگے کہ ہم جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ کب کس کو اللہ جنت دے گا، کس کو جہنم دے گا، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری نمازیں پڑھ لینے سے، ہمارے روزے رکھ لینے سے، ہمارے اچھے کام کر لینے سے ہم جنتی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ جسے چاہے گا اپنے رحم و کرم سے جنت دے گا۔ اس لیے کسی آدمی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ زندگی میں نہ لگانا۔ ہاں، اللہ سے اچھے کام کر کے امید ضرور رکھیے اپنے من میں کہ اللہ ہم نے یہ اچھا کام کیا تھا تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے، اور ہم گناہ کر کے بیٹھے نہ رہیں، گناہوں سے شرمندہ ہو اور توبہ کریں۔ گناہوں سے ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں سے ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے کے بعد بیٹھے نہ رہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ جب مصر سے بھاگ کر مدین گئے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ چرواہے بکریوں کو چرانے کے لیے لائے اور پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سا کنواں ہے، وہاں پانی پلانے کے لیے آ گئے، دیکھا کہ 2 لڑکی اکیلی کھڑی ہیں اور سارے مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے فلاں، تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور یہ جانور چرانے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو اور یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگی کہ اے فلاں، اے اجنبی، ہم یہاں اس لیے ہیں، لوگ باری باری پانی نہیں پلا رہے ہیں، لوگ پانی جس کو موقع ملتا ہے پانی پلا دیتا ہے۔ ہم عورت ہیں، ہم لیڈیز ہیں، ہم مہیلا ہیں، ہم لڑکی ہیں، ہم کیسے مرد حضرات کے بھیڑ میں جائے، مرد حضرات کے بیچ میں جائے؟ ہم اس لیے یہاں کھڑی ہیں، جب یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ کو ترس آیا، حضرت موسیٰ نے ان کے جانور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چل دیے اور وہاں پانی پلا دیے۔ پانی پلانے کے بعد چل آئے اور کہنے لگے کہ ہاں جاؤ۔ پہلی مرتبہ جب ان 2 عورتوں کو دیکھا، ان 2 بچیوں کو دیکھا، ان 2 لڑکیوں کو دیکھا، میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے عورتوں، اے دونوں بہنوں، اے دونوں لڑکیوں، اے دونوں بچیوں، تم کیوں چرواہے کے پاس بکریاں چرانے آئے ہو؟ تم یہاں کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بکریاں چرانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے باپ بزرگ ہو چکے ہیں، ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کَبِيرٌ، ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے باپ کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے باپ چرواہے کے طور پر چرواہے بن کر جانوروں کو چرانے نہیں آ پائیں گے، اس لیے ہم آ گئے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا اس زمانے میں عورتیں اگر باہر نکلا کرتی تھی، باہر جانوروں کو چرانے کے لیے جایا کرتی تھی تو مجبوری میں جایا کرتی تھی۔ 2 لڑکی جب جانور چرانے کے لیے گئی تھی تو وجہ کیا بتائی؟ مجبوری، کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے باپ کمزور ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ پائیں گے، اس لیے ہم آتے۔ پہلے کے زمانے کی عورتیں مجبوری میں گھر سے نکلا کرتی تھی اور آج کی عورتیں مجبوری میں گھر میں رہتی ہیں۔ آج کی عورتیں مجبوری میں گھر میں رہتی ہیں اور پہلے زمانے کی عورتیں مجبوری میں گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں عورت اپنے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے میرے ابو، یہ فلاں آدمی ہے،
یہ فلاں آدمی ہے جو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. ہم کھڑے تھے اور مرد حضرات کی بھیڑ تھی، مرد حضرات کا ہجوم تھا. ہمیں موقع بہت بعد میں ملتا کیونکہ ہم عورت ہیں. سارے لوگ جب نکل جاتے تب ہم پانی پلانے کے لیے جاتے. آئے میرے ابو، آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، آپ ان کو گھر میں رکھ لیجئے، آپ کے گھر میں کام دیں گے، آپ کے گھر کا کام کاج کریں گے. پھر وہ عورت اس آدمی کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. وہ دونوں عورت شرماتے ہوئے آئے، اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہیں، برقعے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے فلاں، میرے ابو نے تجھے دعوت دی ہے، میرے ابو نے تجھے بلایا ہے تجھے اجرت پر رکھنے کے لیے، یا پھر جو تو نے میرے ساتھ کام کیا ہے، میرے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کے بدلے میں میرے ابو تجھے اجرت دیں گے، اس لیے بلائے ہیں. اس دو لڑکی نے کہہ بھی دیا کہ میرے ابو نے تجھے اجرت دینے کے لیے بلائے ہیں. شک کی بات نہیں رہ گئی کہ کس لیے بلائے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتی ہے کہ میرے ابو نے آپ کو اجرت دینے کے لیے بلائے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ دو بہنیں آگے آگے چل رہی ہے، کیونکہ راستے کا علم اسی کو تھا، اسی دو لڑکیوں کو تھا، موسیٰ کو نہیں تھا. آگے آگے دو لڑکی چل رہی ہے اور موسیٰ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. موسیٰ کو راستے کا پتہ نہیں، لیکن ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ان کا دوپٹہ کھسک جاتا ہے، ان کا دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، ان دو بہنوں کا دوپٹہ اڑ جاتا ہے اور جسم کھل جاتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے دونوں لڑکیوں، اے دونوں بہنوں، سنو، ایک کام کرو، تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر تیرے جسموں پر پڑے، ایسا نہیں کہ ہماری نظر تیرے بدن پر پڑے، ایسا نہیں کہ ہماری نظر تیرے کسی حصے پر پڑے، اس لیے تم پیچھے پیچھے چلو، ہم آگے آگے چلتے ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ موسیٰ کو راستہ پتہ نہیں تھا. تو کہا، اے دونوں لڑکیوں، اے دونوں بچیوں، سنو، پیچھے سے تم کنکڑیاں مار دینا کہ ہاں اس راستے سے جانا ہے، کہیں ٹرن لینا ہو، کہیں موڑنا ہو تو تم کنکڑی مار دینا کہ ہاں اس راستے سے جانا ہے. تو میرے بھائیوں، موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بھی باحیا تھے اور وہ دونوں لڑکی بھی شرمیلی تھی، باحیا تھی. پھر ایک کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی ہے. لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ میں کہا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس پر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پر کہاں تک صحیح کام کیا. حضرت موسیٰ چاہتے پیچھے پیچھے چلتے، آگے آگے وہ دو لڑکی چلتی، ان کا جسم کھلتا، موسیٰ کی نظر ان کے اوپر پڑتی، لیکن موسیٰ نے پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کا فیصلہ لے لیا کہ ہم پیچھے پیچھے جائیں گے. اور وہ عورت، موسیٰ نے فیصلہ بدل لیا کہ وہ عورت پیچھے پیچھے چلے گی، ہم آگے آگے جائیں گے، کیونکہ وہ عورت اگر آگے آگے چلے، وہ دو لڑکی اگر آگے آگے چلے، ان کا جسم کھلے گا، ہماری نظر ان کے اوپر پڑیں گے. اس لیے انہوں نے فیصلہ بدل لیا. تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی پر جھانک کر دیکھنا ہے. اور وہ دو لڑکی، قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے سورہ قصص میں. وہ دو لڑکی جب موسیٰ کے پاس آئی کہنے کے لیے تو گھونگھٹ ڈال کر آئی، نقاب کی حالت میں. میرے بھائیوں، آج کل کی عورتیں ہیں جو نقاب ڈالتی بھی ہیں تو مجبوری میں برقع استعمال کرتی ہیں، وہ بھی مجبوری میں. جب تک راستے میں گئے برقع نہیں ہے. گھر سے جب نکلے، حیادار آدمی کی بیٹی، عزت دار خاندان کی بیٹی، سب کو دکھانے کے لیے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، چاچیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، سب کو دکھانے کے لیے وہاں گھونگھٹ ڈال لیے، وہاں پردہ کر لیے، وہاں نقاب اوڑھ لیے اور برقع کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ گئے. پورا راستہ ایسے چلتے رہے. جب اسٹیشن پہنچے، آخری جگہ پہنچا، اب یہاں لانے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ مہمان آئیں گے. پھر نکلنے، گاڑی سے اترنے سے پہلے کچھ دیر پہلے گھونگھٹ ڈال لیے، پردہ کر لیے، نقاب لگا لیے، برقع پہن لیے کہ ہاں اب تو پھر ہمیں لوگ لینے کے لیے آئیں گے، اسٹیشن تک لوگ لانے کے لیے آئیں گے، اب یہاں پہ ڈالیے. جب نکلے کسی کو دکھانے کے لیے، جب پہنچے تو وہاں پہ لگا لیے کہ ہاں پھر کوئی آئے گا ہمیں تو کہے گا ہاں یہ فلاں کی بیٹی. میری ماں بہنوں، قربان جائیے، حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو رات میں دفنانا، دن میں نہ دفنانا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے.
नामहरमों के सामने जाती है औरतें, जाती है औरतें, नामहरमों के सामने जाती है औरतें, जाती है औरतें, बेपर्दा हो के दिखाती है औरतें, दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की, रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बीबी फातिमा से बढ़ के कोई औरत नहीं रही, कोई औरत नहीं रही। तो मेरे भाइयों, अगर मूसा शर्मिंदा थे, बाहया थे, तो बीवी भी मिली बाहया शर्मेली। इससे ज़रूरत है मर्द हजरात को भी समझना है कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारी बीवी अच्छी बनेगी, हम अच्छे रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम सालेह रहेंगे, तो हमारी बीवियाँ भी सालेहा बन के आएगी। इसलिए सबको मैं बता रहा हूँ कि आप खुद भी अच्छा बनिए, तब दूसरा आपको देखकर अच्छा बनने की कोशिश करेगा। इसलिए शर्त है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, ना कि दूसरे पर के कौन क्या है नहीं है। दुनिया मिसाल लीजिए, दुनिया में 1000 आदमी है, आप 999 आदमी की तरफ मत देखिए, आप खुद के अंदर अगर झांक कर देखिएगा और आप खुद अच्छा बन जाइएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि 1000 में एक आदमी तो कम से कम अच्छा है। आपको खुद पर एतमाद नहीं, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं, आप दूसरों पर झांकने चले गए। वल्तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उस्मान गनी का हाल है, हजरत उस्मान गनी भी बहाया थे। जब कब्र के पास से गुजरते, जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते, या उनके सामने जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता, हजरत उस्मान गनी इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती, उनकी दाढ़ी तर हो जाती। लोगों ने कहा उस्मान क्या बात है, जब आपके सामने तुज़करुल जन्नत वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते जितना जब अज़ाब कब्रों को सुनते हैं या कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो रोते हैं। हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं, लोगों इन्नल कब्रा अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र की मंजिल जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर यहाँ कोई पास हो गया, यहाँ कोई पार हो गया, ये मंजिल कोई अगर पार हो गया तो आसानी और हो जाएगी, आगे मंजिल, आगे के मंजिल और आसान हो जाएंगे। यहाँ अगर कोई फंस गया तो आगे के मंजिल में और फंस जाएंगे। इसलिए हजरत उस्मान गनी जब अज़ाब कब्र को सुनते, कब्रिस्तान के पास से गुजरते, तो उस्मान गनी रोया करते थे। मेरे भाइयों, क्यों? वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उस्मान गनी का हाल ये है मेरे भाइयों, जब मदीने में कहत पड़ गया, जब लोगों को पता चला कि गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है, हजरत उस्मान गनी का माल आ रहा है, मुल्क शाम से आ रहा है, 1000 ऊँटों में लादा हुआ माल आ रहा है, 1000 ऊँटों में लादा हुआ और भरा हुआ गल्ला आ रहा है। मदीने के सारे ताजिर उस्मान के गली में जमा हो गए, सारे ताजिर उस्मान के गली में जमा हो गए। कहने लगे, ओ उस्मान, मदीने में गल्ला नहीं है, मदीने में अनाज नहीं है, मदीने में चावल नहीं है, मदीने में खाने का इंतजाम नहीं है। मुल्क शाम से आप गल्ला लेकर आए हैं, मुल्क शाम से आप अनाज लेकर आए हैं, आप 10 का माल हमें 12 में दे दीजिए। हजरत उस्मान कहने लगे, नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा कोई मुनाफा और दे रहा है, इससे भी ज्यादा नफा कहीं और भी मिल रहा है, इससे भी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। उस्मान से कहने लगे ताजिर, आए उस्मान गनी 10 का माल 15 में दे दीजिए। हजरत उस्मान कहने लगे, नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा नफा मुझे मिल रहा है, इससे भी मुनाफा कहीं ज्यादा हो रहा है। ताजिरों ने कहा, उस्मान, हम मदीने के ताजिरों को जानते हैं, हम मक्का के ताजिरों को जानते हैं, हम अरब के ताजिरों को जानते हैं, हम इस इलाके के ताजिरों को जानते हैं। 10 का माल ज्यादा से ज्यादा 15 देगा, इससे ज्यादा कोई और नहीं देगा। फिर वो कौन सा ताजिर है जो आपको ज्यादा दे रहा हो? हजरत उस्मान कहने लगे, वो ताजिरों सुनो, मक्के में क्या हाथ पड़ गया है, मदीने में क्या हाथ पड़ गया है, यहाँ गल्ला नहीं, यहाँ अनाज नहीं, मैं 10 का माल चाहो तो 15 नहीं, 10 का माल चाहो तो 100 में बिक्री कर सकता हूँ, 100 में बेच सकता हूँ, लेकिन आई ताजिरों सुनो, मैं बिक्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 10 का माल ज्यादा से ज्यादा 100 में बेचूंगा। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा मुनाफा मेरा
رب مجھے دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے میرا رب نفع دے رہا ہے۔ اے تاجروں سنو، وہ اللہ تو ہے جو ہم سب کا مالک ہے، جو تمہارا بھی ہے جو ہمارا بھی ہے، ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو بیچیں گے نہیں۔ کیا کریں گے؟ ہم مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیں گے، ہم مدینے کی مسکینوں میں بانٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر 10 کا مال 15 میں نہیں بیچا، 20 میں نہیں بیچا، 50 میں نہیں بیچا، 100 میں نہیں بیچا، اور پورے غلہ کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، کسی سے کچھ پیسہ نہیں لیا۔ کہا تاجروں تم گواہ رہنا، ہم پورا کا پورا مال صدقہ کر دیتے ہیں، ہم پورا کا پورا مال بانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عثمان چاہتے تو 10 کا مال 100 میں بیچتے، 50 میں بیچتے، لیکن موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک ہی واقعہ کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارا، اپنی زندگی کا احساس کیسے کیا، جب ان کو 2 دور ملا، ایک دور جاہلیت کا، ایک دور اسلام کا۔ میری پیاری بہنہ، اگر اس آپ جلسے میں ہیں، میری ماں میری بہنوں، اس واقعے کو غور سے سنو، تمہاری ہی مطلب کا ہے۔ حضرت خنسہ جب ایمان نہیں لائی، اسلام نہیں لے آئی، اسلام میں داخل نہیں ہوا، حضرت خنسہ کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام سخر ہے۔ جب بھائی انتقال کر گیا، اتنا نوحہ کیا، اتنا ماتم کیا، گریبان پھاڑا، جاہلیت کی پکار کی طرف پکار کیے، لوگوں کو بلائے، گانا بجوائے، تماشا کروائے، ڈھول بجایا۔ میرے بھائیوں، حضرت خنسہ نے نوحہ کیا، ماتم کیا، گڑ گڑایا، رویا، مرثیہ گایا اور شعر پڑھا کہ آئینیا جودا ولا تجمدا، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں رو گے، کیا تم آنسو نہیں بہاؤ گے، اے میری دونوں آنکھیں الا تبغیان لصخر الندى، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گے، کیا تم صخر کی جدائی پر نہیں رو گے۔ یہ کب کہہ رہی تھی؟ جب ایمان نہیں لائی تھی، جب اسلام نہیں لائی تھی۔ تو ایک عورت کا آپ مزاج سمجھتے ہی ہوں گے، ایمان لانے کے بعد بھی کیسا حال رہتا ہے۔ حضرت خنسہ نے ایمان لانے سے پہلے اپنے بھائی کی موت پر مرثیہ گایا، لیکن جب ایمان لے آئی، جب اسلام میں داخل ہو گئی، جب ایمان لے آئی، اسلام میں داخل ہوئی، تو ایک جنگ ان کی زندگی میں آئی، جنگ قادسیہ۔ حضرت خنسہ نے 4 بیٹوں کو جنگ میں لگا دیے، حضرت خنسہ نے 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیے اور نصیحت کیے، او میرے بیٹو، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، او میری اولادو، او میرے 4 بیٹوں، تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، تم جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہو، کبھی پیٹ دکھا کرنا آنا، کبھی بھاگ کرنا آنا، دشمن کو پیٹ نہ دکھانا، او میرے بیٹو لڑتے رہنا، لڑتے رہنا، اگر جیت گئے واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اگر مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، حضرت خنسہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، خبر آئی کہ ماں تیرا ایک بیٹا شہید کر دیا گیا، ماں کہتی کہ کوئی بات نہیں، الحمدللہ پڑھتی ہے، پھر خبر آئی کہ دوسرا، پھر خبر آئی کہ تیسرا، پھر خبر آئی کہ چوتھا، اسی طرح 4 بیٹے اڑ گئے، 4 بیٹے شہید کر دیے گئے۔ حضرت خنسہ انا للہ نہیں پڑھتی ہے، حضرت خنسہ الحمدللہ پڑھتی ہے۔ جب کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خنسہ خوشی میں انا للہ الحمدللہ پڑھتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے خنسہ کیا بیٹوں سے محبت نہیں تھی؟ اے خنسہ، کوئی آدمی دنیا میں جو اپنے بیٹے پر خوشی منائے، تمہارا 4 بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا 4 بیٹا انتقال کر گیا اور تم الحمدللہ پڑھتی ہو، نوحہ نہیں کر رہے ہو، ماتم نہیں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت خنسہ کہتی، لوگوں کل قیامت کے دن جب مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے، جب مجھے رب کی عدالت میں پیش کیا جائے اور اللہ مجھ سے کہے کہ اے خنسہ بتاؤ تم نے 4 بیٹوں کو کہاں لگایا، او خنسہ بتاؤ تم نے 4 بیٹوں کو کس راہ میں لگایا، اے لوگوں میں اللہ کو جواب دے سکوں، یا اللہ تو نے مجھے 4 اولاد دی تھی، تو نے مجھے 4 لڑکے دیے تھے، تو نے مجھے 4 بیٹے دیے
تھے، میں نے چاروں کے چاروں کو تیری راہ میں لگا دیا، کسی کو جواڑی نہیں بنایا، کسی کو ڈکیت نہیں بنایا، کوئی نشیڑی نہیں تھا، کوئی گنجیڑی نہیں تھا، کوئی زانی نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ہم نے چار چار بیٹے کو تیری راہ میں لگا دیا ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب ہے کوئی انتقال کر جائے تو آپ کو رونا نہیں، آپ کو دھونا نہیں، آپ کو نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان نہیں پھاڑنا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، او میری ماں و بہنوں، تم اگر اپنے مرنے سے پہلے کوئی 3 بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بھیجتے ہو، یعنی تمہاری موت سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یعنی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، اللہ کہتا ہے ان بچوں کے بدولت ہم اس کو جنت دیں گے۔ وہ بچہ کہے گا، اپنی ماں کے دامن پکڑ لیں گے، اپنی ماں کے دامن کو پکڑ کر اللہ کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہے، تو نے مجھے دنیا میں اس کے ساتھ چلنے نہیں دیا، ہمارا بھی ارمان تھا، ہمارا بھی شوق تھا، ہماری بھی خواہش تھی کہ ماں کے ساتھ چلے، ہماری بھی خواہش تھی کہ ماں کی گود میں پلے بڑھے، ہماری بھی خواہش تھی کہ ماں کے آنچل میں پلے بڑھے، لیکن یا اللہ تو نے مجھے ماں سے الگ کر دیا تھا، اے اللہ اس دنیا میں کم از کم الگ نہ کر۔ اللہ کہتا ہے جس عورت نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مرنے سے پہلے بھیج دیا آگے، اس عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آج کل، کوئی انتقال کر گیا، اتنا رونا دھونا، اتنا نوحہ، اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنا۔ ہماری ماؤں بہنوں، غور سے سنو، جب آپ کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اس موقع پہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر صرف میرے ہی گھر پہ پڑی تھی، دنیا میں اور کسی کا بیٹا نہیں ملا، دنیا میں کسی اور کو دیکھنے کو نہیں ملا، ہمارے گھر پہ ہی اس کی نظر پڑی تھی، ہمارا لاڈلا بیٹا تھا، ہمارا پیارا بیٹا تھا، ہماری قیمتی اولاد، ہماری قیمتی دولت تھی، اللہ نے لے لیا ہے۔ الٹے سیدھے اگر جملے آپ نے استعمال کر دیے تو آپ کو وہ اولاد نہیں ملے گی، آپ کے لیے وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، صبر تو شروع وقت ہی ہے، انما الصبر، صبر تو حقیقی وہ ہے، الصدمۃ الاولیٰ، پہلے صدمہ کے وقت ہی صبر ہے۔ جب مصیبت پہنچے فوراً صبر کر لو، مصیبت پہنچتے ہی صبر کر لو۔ ہم کو کوئی پتھر سے چوٹ لگی، ہم نے فوراً صبر کر لیا، اگر ہم نے گالی دے دی، اگر ہم نے الٹا سیدھا کہہ دیا، ہمارے فصل کو کوئی نقصان کر دیا، ہم نے انا للہ پڑھ لیا، راستے میں کانٹا پڑا ہے، پیر میں چبھ گیا، ہم نے انا للہ پڑھ لیا، ہمیں ثواب مل گیا، ہماری نیکیاں ہو گئی، لیکن ہم نے فوراً گالی دے دی کہ فلاں نے پھینک دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ جب مصیبت آئے فوراً آپ انا للہ پڑھ لیں اور کہیں کہ اللہ ہم سب تیری ہی امانت ہے، کوئی اولاد فوت ہو جائے، کوئی ہماری رشتہ دار مر جائے، کوئی مر جائے، فوراً آپ کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب تیری ہی امانت ہے اور تیری ہی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ ابو طلحہ کا ایک بچہ انتقال کر گیا، ابو طلحہ کی بیوی نے ام سلیم میں نہیں بتایا، شام ہوئی، ان کے گھر ابو طلحہ آئے، شام کا کھانا پیش کیا، نہیں بتایا، رات کا کھانا پیش کیا، نہیں بتایا، اور دونوں نے رات میں ملاقات کی، دونوں نے رات میں ہم بستری کی۔ میرے بھائیوں، گھر میں لاش ہے، گھر میں ڈیڈ باڈی پڑا ہوا ہے، گھر میں بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ام سلیم نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، اپنے شوہر کو خبر نہیں دی، اور رات میں پھر میک اپ کیے، سج دھج کے آئے اور اپنے شوہر سے ملاقات کی، اپنے شوہر سے صحبت اختیار کی، اپنے شوہر سے ملاقات کے ہم بستر ہوئے۔ اس کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھ کے ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا، او میرے شوہر، یہ بتاؤ، اگر یہ رحمت پور سکٹی والوں کو کوئی امانت سونپے، کھورا گاج والے سونپے، دھرم گنج والے سونپے، پلاسی والے امانت سونپے، اور یہ کہہ کہ رمضان بعد وہ امانت واپس کرنا ہے، تو کیا سکٹی والے، کیا رحمت پور والے یہ 1 مہینہ کے بعد، 2 مہینہ کے بعد، مدت تک، متعینہ مدت تک کیا وہ امانت واپس نہیں کریں گے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں کریں گے؟ جب امانت لی ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے، امانت لی تو اس کو واپس کرنا ہے۔ تو وہ میرے شوہر سنو، جب امانت واپس کرنی ہے تو اللہ نے بھی ہمیں ایک امانت دی تھی، ہمارا ایک بیٹا ہوا تھا، ہمارا ایک لڑکا ہوا تھا، اللہ نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ اور میرے شوہر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، نوحہ نہ کرو، گڑ گڑاؤ نہیں، اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ یہاں ایک عورت ہو کر ام سلیم اپنے شوہر کو سمجھا رہے، جبکہ مرد کو سمجھانا چاہیے عورت کو، لیکن یہاں سمجھداری دیکھیے، اس لیے کہا گیا ہے جب ایمانی طاقت سے
ایمانی طاقت ایسی طاقت ہے، چاہے تو عورت سبقت لے جائے، چاہے تو مرد سبقت کر جائے۔ میرے بھائیوں، ام سلیم کو دیکھیے، میری بہنوں، میری ماں، اس واقعے سے غور اور عبرت حاصل کیجئے اور سبق لیجئے کہ ام سلیم نے اپنے شوہر کو شام کے وقت کیوں نہیں بتایا کہ شام کو شوہر گھر پہ آئے، کہیں بزنس سے آئے، دکانداری کر کے آئے، کہیں جہاز سے آئے، کہیں کچھ کاروبار میں گئے، گھر آئے اور فوراً اگر پتہ چل جائے تو شوہر کا کھانا بند ہو جائے گا۔ اس لیے ام سلیم نے سوچا کہ نہ بتایا جائے، اچھے سے کھانا کھلا دیا جائے، اپنے شوہر کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، آپ سے گزارش ہے، آپ کا شوہر گھر میں نہیں ہے، آپ پتہ کیجئے کہ کہاں ہے، گھر میں آئے تو اگر آپ کو گھر کو کامیاب بنانا ہے، آپ خود کامیاب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ گھر کی رانی بن کے رہیے۔ آپ کو رانی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو گھر کے اتنے سارے ٹینشن جو ہے آپ ان کو نہ بتائیں، گھریلو معاملات جلدی ان کو نہ بتائیں۔ جیسے شوہر گھر میں آئے، آپ نے نند کے بارے میں بتا دیے، آپ نے ساس کے بارے میں بتا دیے، آپ نے گھر کے سارے ٹینشنوں کو اپنے شوہر کے ماتھے پہ ڈال دیا تو ایسا گھر اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ نہ رانی بن پائیں گے، نہ آپ کا گھر کامیاب ہوگا۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، آپ سے گزارش ہے، آپ کے اولاد اگر انتقال کر جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو آپ نوحہ نہ کریں، ماتم نہ کریں، غریبان نہ پھاڑیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ شخص، ہمارے صفوں میں نہیں ہے وہ شخص جس نے کسی کے انتقال کے وقت نوحہ کیا، ماتم کیا، گڑ گڑایا، سینہ چاک کیا، گریبان پھاڑا۔ میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میں بالکل آواز نہیں، اس سے اچھا ایسے ہی بولنا صحیح تھا۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ جتنی باتیں کہی اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ جو لوگ یہاں دان، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کچھ بھی دیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے تعاون کو قبول عطا فرما، نیک نیت اور ان کے ارادے کو مضبوط عطا فرما۔ یہاں کے لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کی بچیوں کو، یہاں کے بچوں کو، مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، پڑھنے والے طلبہ کو کامیابی عطا فرما، اور ہم سب امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔